ایسا دور آیا تھا کہ جب سیاسی لیڈر جو ان کی جماعت کے سربراہ ہیں ان کے بیانات آن ریکارڈ موجود ہیں کہ پاکستان ڈیفالٹ ہونے جا رہا ہے. یہ 1 مہینے کی بات ہے, یہ 2 مہینے کی بات ہے, یہ ڈیفالٹ آج ہوا, کل ہوا, اور پاکستان میں کوئی انویسٹمنٹ نہ کرے, پاکستان میں اکنامک ایکٹیویٹی ختم ہونے لگی ہے. ان لوگوں نے آئی ایم ایف کو لیٹر لکھے کہ پاکستان کو پروگرام نہ دیا جائے. ان کے وزرائے خزانہ نے اس وقت آئی ایم ایف کو جو لیٹر لکھے کہ جب آپ نے آئی ایم ایف کو لیٹر لکھے تو آپ چاہتے تھے کہ یہ ملک ڈیفالٹ کرے. جناب والا, یہ جو معاشی استحکام حاصل ہوا ہے بہت سارے لوگوں نے اس پر ایفرٹ کی ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ اداروں کا اس پہ بہت ایفرٹ ہے, ان کی بہت کاوش ہے. اور یہ جس طرح وزیر اعظم کہتے ہوتے ہیں یہ ایک ٹیم ورک ہے جس کے اندر فیلڈ مارشل سید عاصم منیر ان کی ٹیم کا بھی بھرپور حصہ ہے کہ جس طریقے سے ایک سٹیبلٹی ملک کے اندر آئی ہے. جناب والا, اگر میں میکرو اکنامک سٹیبلٹی کی بات کروں تو یہ فگر جھٹلائے نہیں جا سکتے. جی ڈی پی گروتھ جب یہ چھوڑ کے گئے تو -0.2% کے اوپر تھی, آج 3.7% کے اوپر ہے. جناب والا, بہت شکریہ سر, میں بڑا مشکور ہوں. اور جو یہاں سے بھی تقاریر ہوئیں بہت اچھے مشورے آئے, مگر سر میں جو کل وزیر اعظم نے بات کی اس پر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم اس سائڈ پر تھے تب بھی ہم نے میثاق معیشت کی, میثاق جمہوریت کی بات کی. آج ہم اس سائڈ پر ہیں تب بھی میثاق جمہوریت اور میثاق معیشت کی بات کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ کچھ جمہوری روایات ہیں جس کا یہ ہاؤس امین ہے, اور اس ہاؤس نے ہمیشہ ان روایات کو فروغ دیا ہے. میں یہ ضرور پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہوں گا کہ کل لیڈر آف اپوزیشن نے جس ماحول میں سپیچ کی, ہم بھی اپوزیشن میں تھے اور ہم نے انہی ڈیسک سے کتابیں چلتی دیکھی, پیپر پھینکے جاتے رہے. گورنمنٹ کی طرف سے جب بجٹ سپیچ کی جاتی ہے تو احتجاج اپوزیشن کا حق ہے, اور ہر اپوزیشن احتجاج کرتی ہے, اور یہ روایت چلی آ رہی ہے. ابھی میرے بھائی شاید کھٹک صاحب بڑی اچھی تقریر کر رہے تھے, مگر یہ پہلی دفعہ ہوا کہ گورنمنٹ بینچز سے اپوزیشن بینچز کی طرف احتجاج بھی کیا گیا اور کتابیں بھی پھینکی گئی. اور جب یہ کہتے ہیں کہ وقت ایک سا نہیں رہتا اور یہ وقت کا دھارا ہے, ادھر والے ادھر ہوتے ہیں, ادھر والے ادھر ہوتے ہیں, تو یہ بھول جاتے ہیں کہ جب ہم وہاں تھے تب بھی بات چیت کے لیے پیشکش کی, اور آج جب ہم یہاں ہیں تو ہم یہاں بھی بات چیت کی پیشکش کر رہے ہیں. رویوں کا فرق ہے, نیت کا فرق ہے, اور ایفرٹ اگر دیکھی جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس بجٹ کے اوپر پوری دنیا معترف ہے, تمام میڈیا معترف ہے, اوپینین میکرز, اکانومسٹ, ہر بندہ اس بجٹ پہ پازیٹیو بات کر رہا. اور میں چند اپوزیشن کے ممبرز کو سراہنا بھی چاہتا ہوں کہ بڑی اچھی تجاویز آتی ہیں, بہت سارے لوگ اس پہ بہت ہوم ورک کرتے ہیں. اسپیشلی یہاں پہ میں دیکھتا ہوں مبین جٹ صاحب ہیں, اویس حیدر جھکڑ صاحب ہیں, ان کے ساتھ اسامہ غیاث میلا صاحب ہیں, بہت محنت کر کے آتے ہیں, پڑھ کے آتے ہیں, اور فائنانس بھی ان کی چیزوں کو نوٹ کرتا ہے کیونکہ صاحب تجاویز ہوتی ہیں, سیکٹورل ایشوز پہ وہ بات کرتے ہیں. مگر اس بجٹ کے حوالے سے میں چاہوں گا کہ جہاں پہ سیاسی بات کرنا اپوزیشن کا حق ہے, وہیں پر اس بجٹ کو لے کر جو مثبت اقدامات کیے گئے ہیں ان کی تعریف ضرور ہونی چاہیے. اور ابھی تنخواہ دار طبقے کی بات ہو رہی تھی جناب اسپیکر, تنخواہ دار طبقے کو جو خاطر خواہ ریلیف دیا گیا ہے وہ تمام تنخواہ دار لوگوں کے لیے ہے جن کی ماہانہ تنخواہ 50,000 اور اس سے نیچے ہے, اس پر کوئی ٹیکس لاگو نہیں ہے. اور یہ جو لوگ تنقید کر رہے ہیں
کہ جی آپ نے لاکھوں روپے تنخواہوں والوں کو ریلیف دیا ہے، میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ 50,000 تک تنخواہ لینے والوں پر کوئی ٹیکس نہیں ہے۔ جس کی تنخواہ 50,000 سے 1 لاکھ روپیہ ہے اس پہ 1% ٹیکس ہے، اور 6 لاکھ سے اوپر آپ نے دیکھ ہی لیا کہ جو پروفیشنلز کی تنخواہ دار لوگوں کی ڈیمانڈ تھی اس کو پورا کیا گیا ہے۔ جناب اسپیکر، میں آپ کی توجہ دلوانا چاہتا ہوں کہ ایسا دور آیا تھا کہ جب سیاسی لیڈر جو ان کی جماعت کے سربراہ ہیں ان کے بیانات آن ریکارڈ موجود ہیں کہ پاکستان ڈیفالٹ ہونے جا رہا ہے۔ یہ 1 مہینے کی بات ہے، یہ 2 مہینے کی بات ہے، یہ ڈیفالٹ آج ہوا، کل ہوا، اور پاکستان میں کوئی انویسٹمنٹ نہ کرے، پاکستان میں اکنامک ایکٹیویٹی ختم ہونے لگی ہے، اور شرطیں لگی ہوئی تھیں۔ یہ شرطیں لگا رہے تھے ملک کے ڈیفالٹ ہونے پر، مگر اس رب ذوالجلال کو کچھ اور منظور تھا۔ ایسے وقت میں جب ملک کی معیشت کو کوئی ہاتھ لگانے کو تیار نہیں تھا، مسلم لیگ نون کے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے ہمت باندھی اور حوصلہ پکڑا، اور مجھے یاد ہے بہت سارے ہمارے کئی افسران وہ چھٹی لے کر چلے گئے تھے کہ پتہ نہیں کیا بنتا ہے۔ ایسے وقت میں نہ صرف حکومت کو سنبھالا، معیشت کو سنبھالا دیا، ریاست کی بقا کے لیے اپنی سیاست قربان کی میاں شہباز شریف نے۔ اور یہ سیاست یہی رہ جانی ہے۔ تاریخ اس قدم کو یاد رکھے گی جب وزیر اعظم شہباز شریف نے یہ نعرہ لگایا کہ میں ریاست کو بچاؤں گا، مجھے سیاست کی پرواہ نہیں ہے۔ اور یہ وہ وقت تھا جب پیرس کے اندر ایک میٹنگ ہوئی اور IMF کے ساتھ معاملات طے پائے۔ وہ اگر میٹنگ نہ ہوتی، شہباز شریف صاحب ایفرٹ نہ کرتے اور IMF کے پروگرام میں ہم نہ جاتے، تو آج جو خوشحالی آئی ہے یہ ممکن نہ ہو پاتی۔ آج اگر آپ اس دور سے کمپیئر کریں، یہ ذکر کرنا بہت ضروری ہے کہ حالات تھے کیا۔ پاکستان کے اندر ایکسچینج ریٹ اس طرح فلکچویٹ ہوتا تھا جیسے پنکھا چلتا ہے۔ صبح ڈالر کا ریٹ اور تھا، دوپہر اور تھا، شام اور تھا۔ ذرا کاروباری طبقے کو پوچھئے جناب والا کہ وہ ایلسیاں نہیں کھلتی تھی ان کی، ایکسپورٹرز کا مال پورٹ پر پڑا ہوتا تھا، وہ ایکسپورٹ نہیں ہو سکتا تھا۔ ایکسچینج ریٹ کی فلکچویشن تھی، مہنگائی 38% کے اوپر تھی، انٹرسٹ ریٹ 22% کے اوپر تھا، کاروباری طبقہ پس کے رہ گیا تھا۔ کاش اس وقت آپ نے مساق معیشت کی بات مانی ہوتی جب شہباز شریف صاحب نے اسی ہاؤس میں کھڑے ہو کے کہا تھا کہ میں اپوزیشن میں ہوں، میری پوری جماعت جیلوں کے اندر ہے، ہم مقدمات بھگت رہے ہیں، مگر میں پھر بھی پاکستان کی خاطر کھڑے ہو کے کہتا ہوں کہ آؤ مساق معیشت کریں، اس ملک کی عوام کو بچائیں۔ آپ نے اس وقت اس کشتی میں بیٹھنے سے انکار کیا۔ آپ نے کہا نہیں۔ میں یہ بھی آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں، ہماری یادداشت بہت چھوٹی ہے، ہم آج کی بات کرتے کل کی بات نہیں کرتے، مگر میں کچھ چیزیں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں۔ یہ وہ حساب ہے کہ سورج پہ لگے دھبا قدرت کے کرشمے ہیں، بدھ ہم کو کہیں کافر اللہ کی مرضی ہے۔ ان لوگوں نے IMF کو لیٹر لکھے کہ پاکستان کو پروگرام نہ دیا جائے۔ ان کے وزرائے خزانہ نے اس وقت IMF کو جو لیٹر لکھے، میں وہ بھی یاد دلانا چاہتا ہوں کہ جب آپ نے IMF کو لیٹر لکھے تو آپ چاہتے تھے کہ یہ ملک ڈیفالٹ کرے۔ میں آج اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں کے نیچے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر انہوں نے کوئی اچھا کام کیا اکانومی کے لیے، ہم اس کی تعریف کریں گے، مگر ہمیں یہ گوارا نہیں ہے کہ ہم اپنی سیاست کی خاطر پاکستان کے خلاف سازش کریں، جس طرح انہوں نے اپنے دور میں IMF کو لیٹر لکھ کے کی تھی۔ اور
نہ صرف اس پر بیانیہ بنایا گیا، پوری کیمپین چلائی گئی۔ آئی ایم ایف کو خطوط جو لکھے گئے تھے وہ ریکارڈ کا حصہ ہیں، تاریخ میں ہمیشہ وہ یاد رکھا جائے گا۔ ایک طرف وزیر اعظم شہباز شریف پیرس میں میٹنگ کر کے معاملات کو جوڑ رہے تھے اور یہاں سے خط لکھے جا رہے تھے کہ پاکستان کو بیل آؤٹ نہ ملے۔